زمانے کی بات ہے جب زمین و آسمان کے درمیان وحی کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 6 صدیاں گزر چکی تھی۔ دنیا پر اندھیرا چھا چکا تھا، علم بجھ چکا، ایمان مٹ چکا اور مخلوق خالق کو بھول چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں مکہ کی وادیوں میں شرک کا سایہ گہرا ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ جو توحید کی علامت تھا، اب پتھر اور لکڑی کے بتوں سے بھر چکا تھا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنا الگ خدا پوجتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی بت ان کو رزق دیتے ہیں، یہی ان کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ دنیا اپنی اصل بھول چکی تھی، اور جب انسان رب کو بھول جائے تو زمین پر ہر چیز رب بننے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے مکہ کی اسی سرزمین میں ایک روشنی بھیجی، ایک صدا جو پتھروں سے ٹکرا کر آسمان تک جا پہنچی۔ وہ صدا تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 600 سال ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پوری دنیا میں اللہ کا کوئی نبی یا رسول نہ تھا۔ مکہ کی فضاؤں میں شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا اور جو توحید کی علامت تھا، افسوس کا مقام ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ تم سب لوگ اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو، یہی ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں۔ مکہ کے ہر قبیلے کا اپنا الگ خدا تھا، یعنی ہر خاندان کا اپنا الگ بت رکھا ہوا تھا۔ تم سب لوگ اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہو، یہی ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہیں جو ہمیں بیٹے دیتے ہیں۔ کوئی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور کوئی پتھر سے، اور ان بتوں کے بھی الگ خاندان تھے، اور ہر خاندان کی الگ کہانی تھی۔ لوگ اپنا کوئی بھی نقصان ہونے کی وجہ ان بتوں کی ناراضگی سمجھتے تھے۔ میں تو برباد ہو گیا، میرا بیٹا نہیں پیدا ہوا، میری دولت چھن گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ جاؤ، جا کر اپنے بتوں کو راضی کرو، پھر وہی تو ہیں جو سب کچھ دیتے ہیں، انہی سے مانگو۔ پھر مکہ کے اسی ماحول میں اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس نے ان بتوں کو چیلنج کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، وہ اللہ جو حقیقی رب ہے اور ان سب کا خالق ہے۔ جو تم نے سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پوجنا چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے مکہ ہی کے قبیلے بنو قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہم سے محمد کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور ہمارے بت بیکار ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اللہ کی عبادت کا کہا تو ان لوگوں میں ایک نئی بحث نے تہلکہ مچا دیا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اس رب کی عبادت کریں جو نظر ہی نہیں آتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی خاندان نہیں، جسے کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ یہ سب قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ان رسموں کو ہم کیسے توڑیں؟ وہ حیران تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جس کی کوئی شکل ہی نہیں۔ در حقیقت ان کی محدود عقل اس حقیقت کو ٹال کر جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ محمد کا خدامن گھڑت ہے، وہ اصل میں کچھ اور چاہتا ہے۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہے، اور ان کے بتوں کو محمد کے دین سے خطرہ ہے۔ محمد ہمیشہ سچ بولتا آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ لیکن میں اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دوں؟ وہ کیوں ہمیں مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ پتھر کے بت یہ انسانوں کے خدا نہیں ہو سکتے، اور محمد جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ خدا حقیقت ہو سکتا ہے۔ لیکن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دیا۔ محمد تمہیں جتنا مال چاہیے ہم سے لے لو، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف مت بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکانا بھی شروع کر دیا گیا۔ محمد، اگر تم اس دعوت کو چھوڑ کر ناباز آئے تو ہم تمہارے ساتھ کسی طرح بہتر نہیں کریں گے۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تو میں پھر بھی نہیں رکوں گا، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنانے اور آپ کی دعوت کو روکنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ آج ہم اس سے وہ سوال پوچھیں گے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مکہ کے بڑے سردار جن میں امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے، وہ ایک دن اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے۔ آج سب لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم کیسے اسے لاجواب کرتے ہیں اور کیسے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنے سوال لیے تنزیہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا جواب کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، ان میں سے ایک سردار نے تنزیہ اور تکبر بھرے لہجے میں بات شروع کی۔ محمد، دیکھو تم نے ہمیں بتوں کو پوجنے سے روکا اور اللہ کی عبادت کا کہا، لیکن اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پھر دوسرے سردار نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ محمد، یہ بتاؤ کہ اللہ کا باپ کون ہے اور اس کا بیٹا کون ہے؟ ایک تیسرے سردار نے بھی مادہ پرستی کی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ محمد، دیکھو ہم اپنے بتوں کو سونے سے بناتے ہیں، آپ کا اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ دراصل یہ لوگ اللہ کے لیے بھی ویسا ہی خاندان اور مادی وجود تلاش کر رہے تھے جیسا ہی اپنے بتوں کے بارے میں گمان کرتے تھے۔ یہ سوال صرف معلومات کے لیے نہیں تھے، یہ ہماری جانوں سے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنانے کے لیے تھے۔ محمد، تم پھنس چکے ہو، تم سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے، سب نے دیکھ لیا کون سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال سن کر خود جواب نہیں دیے، آپ نے بس اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کیا۔ ایک طرف یہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی کے منتظر تھے۔ صحابہ کرام بھی حیران تھے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے کیا جواب آئے گا۔ آخر خدا کی رحمت جوش میں آئی، اور رب المشرقین و رب المغربین یعنی مشرق اور مغرب کے رب نے اپنا تعارف خود کروایا۔ جبرائیل علیہ السلام وہ 4 آیات لے کر آئے جو قیامت تک کے لیے توحید کا سب سے جامع اور مکمل بیان فراہم کرے گی۔ یہ آیات کفار مکہ پر بجلی بن کر گری، اللہ کا جواب آ گیا، اللہ کے رسول پر وحی آ گئی، اللہ نے دشمن کا منہ بند کر دیا۔ یہ کوئی لمبی تقریر نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سمندر تھا جسے رب کائنات اللہ ذوالجلال نے کوزے میں بند کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، اور اہل مکہ پر توحید کا رعب پوری طرح طاری ہو گیا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ایک مادی خدا کا تقاضا کر رہے تھے، انہوں نے ایک ایسی حقیقت دیکھی جس کا تصور ان کی عقل کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ کوئی عام سردار نہ تھے، مکہ کے لوگ اپنی فصاحت و بلاغت میں پوری دنیا میں مانے جاتے تھے۔ وہ ایک ٹائم پر 500 اشعار کہہ دیا کرتے تھے، علم کلام میں ان سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ لیکن سورہ اخلاص کی یہ 4 آیتیں اترنے کے بعد وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، لیکن غرور اور تکبر نے ان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب ان کے پاس کوئی مزید سوال نہ تھا۔ وہ لوگ جو حقیقت میں خدا کے متلاشی تھے، وہ اسلام قبول کر گئے، اور یوں اسلام جزیرہ نما عرب سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس بات پر قائل نہیں کیا جا سکتا کہ عبادت صرف رب کی جاتی ہے،
اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آج مسلمان ہیں۔ اہل مکہ نے اپنا خدا بتوں کو بنایا، لیکن آج کے مسلمانوں نے اپنا خدا کس سے بنایا؟ وطن کو بنایا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے خدا ہے۔ آج کے خداؤں میں جو سب سے بڑا خدا، جو خدا کے مقابلے میں، جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا، وہ وطن ہے۔ جو اس کا پیران ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔